الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور دینی بھائیوں، بہت ہی احترام کے ساتھ دو تین گزارشات پر آج کا یہ بیان ہوگا. سب سے پہلے گزارش، جیسا کہ پورے ملک کے اندر وقف کے سلسلے میں ایک مہم چل رہی ہے. آپ جانتے ہیں کہ موجودہ حکومت نے ایوان پارلیمنٹ کے اندر وقف ایکٹ کے نام سے ایک ایسا بل پاس کرنے کی کوشش ان کی جاری ہے جس کے ذریعے سے ہندوستان کے مسلمان ہی نہیں بلکہ کوئی بھی ہندی باشندہ اپنی کوئی پراپرٹی اور زمین یا کوئی بھی چیز وقف کرتا ہے، اللہ کی راہ میں دیتا ہے، تو اس کا اپنا اختیار نہیں ہوتا ہے بلکہ حکومت خود اپنے قبضے میں وہ لیتی ہے. حکومت کی طرف سے باضابطہ کمیٹی تیار کی جاتی ہے. معلوم نہیں اس کمیٹی کے اندر کون ہوں گے، کیا ہندو ہوں گے، مسلمان ہوں گے، اس سے کوئی بحث نہیں ہے. تو یہ وقف ایکٹ کے نام سے جو بل پاس کرنے کی کوششیں ہو رہی ہے، یہ شریعت کے بھی خلاف ہے، قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، اسلامی تعلیمات کے خلاف ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے جمہوریت کے خلاف ہے، ہندوستان کے قانون اور دستور کے بھی خلاف ہے. ہندوستان کا سنویدھان اس کی اجازت نہیں دیتا، اور ملک اگر چلتا ہے تو وہ دستور ہند سے چلتا ہے، قانون ہند سے چلتا ہے. بارہا یہ بات واضح کی گئی ہے کہ ہمارا ملک ہندوستان دنیا کا واحد ایسا ملک ہے جہاں پر گنگا جمنی تہذیب ہے. یہاں ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے ہیں، ہر دین اور دھرم سے تعلق رکھنے والے باشندے یہاں پر ہیں. یہاں جتنے مذاہب کے لوگ ہیں کسی اور دنیا کے ملک میں نہیں. یہاں جتنی تنظیمیں تہذیبیں ہیں دنیا کے کسی ملک کے اندر نہیں. یہاں کا جو دستور اور قانون ہے دنیا کے کسی بھی ملک کا ایسا دستور ایسا قانون نہیں ہے. ہر شخص، کیا مسلمان، کیا ہندو، کیا عیسائی، کیا نصرانی، کیا بدھسٹ، ہر کوئی اپنے مذہبی آزادی کے ساتھ ہندوستان کے اندر گزارا بسارا کر سکتا ہے. ہندوستان کا قانون اس کو اجازت دیتا ہے. مگر چند سالوں سے پارلیمنٹ کے اندر اگر کوئی بحث ہوتی ہے تو کبھی 3 طلاق کے اوپر بحث ہے، کبھی اذان کی پابندی پر بحث ہے، کبھی مساجد کے مناروں پر بحث ہے، اور کبھی کبھی تو لو جہاد کے نام سے بحث ہے، اور کبھی کبھی تو حال یہ ہوا ہے NRC NPR کے ذریعے سے بحث ہے. اور دیکھتے ہی دیکھتے اب وقف کی جائیدادوں کے سلسلے میں بھی پارلیمنٹ کے اندر بحث ہو رہی ہے. بحیثیت ہندوستانی باشندہ ہونے کے یہ حق مجھے بھی ہے اور آپ کو بھی ہے کہ پارلیمنٹ یہ ہندوستان کی ترقی میں جو چیزیں ضروری ہیں ان پر بحث کرنے کی جگہ ہے. کسی ایک مذہب کو لے کر اور اس مذہب کے اصول اور ضابطوں کو لے کر بحث مباحثہ اور چرچا کرنے کی جگہ پارلیمنٹ نہیں ہے. مگر ایسا ہو رہا ہے، اسی لیے ہمارے اپنے بڑے اکابرین نے، قوم و ملت کا درد رکھنے والے اہل اللہ نے، مسلم پرسن اللہ کے ذمہ داروں نے
اور بھی دوسرے سیکولر ذہن رکھنے والے ہمارے برادران وطن نے یہ مہم شروع کی ہے کہ ہم اس بل کے خلاف اپنی پسند کو ظاہر کریں. آپ اس بل کو چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ اس سلسلے میں باضابطہ آن لائن کے ذریعے سے آپ کی رائے مانگی جا رہی ہے، آپ کا مشورہ مانگا گیا اور 15 دن کا ٹائم دیا گیا، اور 15 دن میں جتنی رائے آئے گی اس کو سامنے رکھ کر کے پھر آگے بحث ہوگی، پھر فیصلہ ہوگا، وہ اللہ بہتر جانتا. مگر ہم کو اپنی رائے دینا ہے. اس کا آخری دن آج کا دن ہے، جمعہ کا دن. آج کا لاسٹ دن ہے، پھر کل سے آپ کی رائے قابل قبول نہیں ہوگی اور آپ کی رائے قانون دان، قانون ساز تک نہیں پہنچ پائے گی. الحمدللہ، شکر ہے اللہ کا، شروع کے دنوں میں تقریباً لوگ واقف نہیں تھے، 5 سے 6 دن ہو گئے تھے، مگر اتنی رائے وہاں گورنمنٹ آف انڈیا کو نہیں پہنچ پائی تھی. اللہ کے فضل و کرم سے مساجد سے آوازیں ہوئی، ممبر و محراب سے علماء اکرام نے، مدارس پر بیٹھنے والے استاذ نے آگے بڑھ کر قوم و ملت کو جگایا، اپنے الفاظ سے، اپنے بیان سے، اپنے خطاب سے ان کو سمجھایا. تو بحمدہ تعالی کروڑوں کی تعداد میں اس بل کے خلاف ہندوستان کے باشندوں نے اپنی رائے کو بھیج دیا ہے. ہر مسجد میں کاؤنٹر ہے، ہر مسجد میں پردے لگائے گئے، اسکینر کے فوٹوز لگائے گئے، اور اس کا نفع کیا ہے، اس کا نقصان کیا ہے، اس کی تفصیلات بھی باضابطہ نوٹ کر کے مسجدوں پر لگا دی گئی ہے. یہ بڑی ذمہ داری ہے بھائیوں، یہ ایک ایسی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ بحیثیت باپ اپنی اولاد کا ذمہ دار سمجھتے ہیں اور بھائی ہونے کی حیثیت سے اپنے بھائی کا ذمہ دار سمجھتے ہیں، شوہر ہونے کی حیثیت سے اپنی بیوی کا ذمہ دار سمجھتے ہیں، تو اس بات کو ذہن پر بٹھا لیں اور نوٹ کر لیں کہ ایک مومن، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے قوم و ملت کے آپ ذمہ دار ہیں. آپ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ یہ مہم کو چلائیں، اپنے دوستوں میں، اپنے خاندان برادری میں، اپنے ساتھیوں میں، اپنے محلے بستیوں میں، جہاں جہاں بھی جس کسی کے پاس بھی فون ہو اور وہ آن لائن سسٹم کو یوز کر سکتے ہو، تو اس کے ذریعے سے اسکین کر کے آپ ان کی رائے کو بھیجنے کا کام کریں. الحمدللہ مدارس کو چھٹی دے دی گئی، خانخواہوں میں رہنے والے اللہ والے باہر نکل گئے. جگہ جگہ جلسے کے ذریعے، کانفرنس کے ذریعے، لٹریچر کے ذریعے، مضامین کے ذریعے، تحریر کے ذریعے قوم و ملت کو جگایا گیا، اور اس کا نتیجہ بھی الحمدللہ آیا ہے. ابھی وقت ہے اس سلسلے میں غور و فکر کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے. یاد رکھیں، ہم دنیا کے اندر صرف اپنے لیے ہی نہیں بلکہ اپنوں کے لیے ہے، یہ درد ہونا چاہیے. حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اندر قوم و ملت کا درد نہیں ہوتا، اسلام سے محبت اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کا جذبہ نہ ہوتا، تو آج اسلام دنیا کے کونے کونے، چپے چپے میں نہیں پھیلتا. آج مشرق سے لے کر مغرب، شمال سے لے کر جنوب تک آپ کو کسی مذہب کے ماننے والے ملیں گے، رب کعبہ کی قسم ہے وہ اسلام کے ماننے والے ملیں گے. اور مذاہب کے لوگ محدود ہیں، کسی خطے کے اندر، کسی شہر کے اندر، کسی علاقے کے اندر، مگر کلمہ طیبہ کا پڑھنے والا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبان سے بولنے والا، دنیا کے اس کونے سے لے کر اس کونے تک چلے جائے،
سمندروں سے سفر کر لے، خشکیوں سے سفر کر لے، ایروپلین اور جہاز سے سفر کر لے، آپ کو ضرور مومن مسلمان ملے گا۔ وہ رنگ کا مختلف ہوگا، زبان کا مختلف ہوگا، تہذیب کا مختلف ہوگا، تمدن کا مختلف ہوگا اور شکل و صورت کا مختلف ہوگا، مگر ایمانی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پڑھنے والا ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ بات اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ صحابہ نے اپنے اندر قوم و ملت کا درد پیدا کیا تھا۔ انہوں نے اسلام کو قبول کر کے، ایمان کو قبول کر کے اپنے گھروں تک محدود نہیں کیا، اپنے گھر کی چوکھٹوں، اپنے قبیلے اور اپنی برادری تک ہی اس کو محدود نہیں کیا، بلکہ انہوں نے سمجھا آج میں نے اسلام قبول کیا، مجھ پر ذمہ داری ہے کہ میں اپنے اسلام پر عمل کرتے کرتے اوروں تک اس دعوت کے کام کو پہنچاؤں، اسلام کی تعلیم کو پہنچاؤں۔ مجھے یاد آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کا موقع ہے، عرفات کے میدان میں پیغمبر اسلام کھڑے ہوتے ہیں اور آپ وہاں فصیحانہ بلیغانہ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ رسول اللہ کی پوری زندگی میں سب سے بڑا خطبہ، سب سے طویل اور لمبا خطبہ حجۃ الوداع کے موقع سے عرفات کے میدان میں پیغمبر اسلام نے دیا۔ اس خطبے میں اللہ کے نبی نے کہا، الا فلیبلغ الشاہد الغائب، کہ لوگوں یاد رکھو، خبردار جو یہاں پر موجود ہیں ان کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ دعوت کے اس کام کو، اسلام کی اس تعلیمات کو، ایمان کے اس نور کو ان لوگوں تک پہنچائے جو یہاں پر موجود نہیں ہے۔ تاریخ کا واقعہ، سیرت نگاروں نے اس واقعے کو نوٹ کیا کہ صحابہ جو جس رخ پر تھے، کوئی سیدھی جانب تھا نکل پڑا، بائیں جانب تھا نکل پڑا، مشرق کی طرف تھا تو مشرق کی سمت چلے گئے، مغرب کی طرف تھا تو مغرب کی سمت چلے گئے۔ مڑ کر پلٹ کر انہوں نے اپنے قبیلے کو آنا گوارا نہیں کیا، اپنی برادری اور خاندان میں آنا گوارا نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قبریں دنیا کے چپے چپے میں پھیلی ہوئی ہے، صرف مدینہ المنورہ پہ ہی نہیں ہے، صرف مکہ المکرمہ ہی میں نہیں ہے، صرف حجاز کی سرزمین پر ہی نہیں ہے، صرف ملک شام یا عراق کی سرزمین پر ہی نہیں ہے، بلکہ پورے دنیا میں حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قبریں ہیں، جو اس بات کی شاہد اور گواہ ہے کہ انہوں نے اسلام کو قبول کرنے کے بعد اور وہ ملت کا درد رکھ کے اسلام کی تعلیمات کو، حق کے پیغام کو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تقاضوں کو ان لوگوں تک پہنچایا جو واقف نہیں تھے، جو نہیں جانتے تھے۔ آج ضرورت ہے کہ ہمیں قوم و ملت کا درد پیدا کرنا ہے۔ آج اس درد سے دل محروم ہو چکا ہے۔ بستی میں کیا ہو رہا، کیا نقصان ہے، دینی اعتبار سے کیا مسائل کھڑے ہو رہے ہیں، دینی اعتبار سے کیا حالات آ رہے ہیں، بستی کے اندر، محلے کے اندر، ہمارے اپنے خاندان کے اندر کتنے نمازی ہیں اور کتنے بے نمازی ہیں، کون روزہ رکھتے ہیں، کون روزہ نہیں رکھتے ہیں، اور کتنی خواتین بے پردہ ہے اور کتنی خواتین با پردہ ہے۔ ہم دنیا کی تو فکر کرتے ہیں مگر دینی فکر، دینی مزاج ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اس پر توجہ کی ضرورت ہے بھائیوں۔ وقت ہے، وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ہمیں بھرپور آگے بڑھنا ہے، اپنے بھائیوں کو بیدار کر کے ان سے وہ کام کروانا ہے جو کام ہم خود اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ دوسری بات آپ کے سامنے عرض کروں، لوگ گھبرائے ہوئے ہیں، وہ حیران ہیں، اگر اس کے باوجود بھی یہ بل پاس ہو گیا، اتنی کوششوں کے بعد، سابقہ سالوں میں ایسا ہوا، ہم نے
طبق طلاق کے قانون کے خلاف احتجاج کیا، وہ پاس ہو گیا۔ NRC اور CAA کے خلاف ہم نے احتجاج کیا، اس کی بھی کوششیں کی۔ بہت سی چیزیں کہ جس پر ہم نے کوششیں کی، احتجاج کیا، اس کے باوجود بھی رزلٹ مخالف آیا، نتیجہ برعکس آیا۔ اسی لیے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ بھی اگر ہم کریں گے اس پر بھی بل پاس ہو جائے گا، اتنی کوشش کی کیا ضرورت؟ اس کے باوجود ایسا ہوگا، مسجدیں ایسی ہوں گی، درگاہوں کا یہ مزاج ہوگا، مدرسوں میں یہ ہوگا، وقت کی جائیدادوں میں ایسا ہوگا ویسا ہوگا، گھبرائے ہوئے ڈرے ہوئے۔ میرے بھائیوں، ڈرنے اور گھبرانے والے کا نام مومن نہیں، ڈرنے اور گھبرانے والے کا نام مسلمان نہیں۔ مذہب اسلام کا ماننے والا، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دینے والا، پیغمبر اسلام کے رسول عربی ہونے کی گواہی دینے والا، صحابہ کو اپنے لیے مشعل راہ سمجھنے والا، قرآن کو اپنی مذہبی کتاب ماننے والا کبھی نہیں ڈر سکتا۔ آندھیوں کا ہم نے مقابلہ کیا، طوفانوں کا ہم نے مقابلہ کیا، دنیا کے بڑے بڑے لشکروں کا ہم نے مقابلہ کیا۔ ہماری تاریخ گواہ ہے، ملک فارس، ملک شام اور اس زمانے کے سپر پاور ملک بھی ہمارے سامنے گھٹنا ٹیکنے پر مجبور ہو گئے۔ ہم کبھی پیچھے نہیں ہٹے، ہم نے کبھی توحید کے خلاف نہیں کیا، ہم نے کبھی قرآن کی تعلیمات کے خلاف کام نہیں کیا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے قریب بھی ڈر اور خوف نہیں تھا۔ حدیثوں میں رسول پاک نے فرمایا، مومن وہ ہے جو مسائل کا سامنا ڈٹ کر کرتا ہے، ہمت اور حوصلے سے کرتا ہے، اپنے آپ کو توڑ کر مروڑ کر ڈر اور خوف کی زندگی میں نہیں گزار سکتا۔ طاقت کتنی بھی کر لے، دشمنان اسلام سازشیں کتنے بھی کر لے، منصوبے کتنے بھی بنا لے، مگر سب سے بہترین تدبیر کرنے والا، سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا اللہ ہے۔ ہمیں اس اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے۔ ہر پاور سے زیادہ سپر پاور وہ رب العالمین ہے، اس کی طرف ہمیں پلٹنا ہے اور اپنے رب کو منانا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم کی جو چھوٹی سی آیت شریفہ آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس آیت شریفہ کا مفہوم یہ ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، اے کلمہ پڑھنے والوں، کیوں تم اتنا گھبرائے ہوئے ڈرے ہوئے ہو؟ تم ہی سر بلند رہو گے، دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت تمہارے سامنے سر نگو ہو جائے گی، اور دنیا کی بڑی سی بڑی قوتیں تمہارے کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گی۔ شرط یہ ہے کہ تم اپنے اندر ایمان کامل پیدا کرو۔ ایمان کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے، ایمان کی قوت سب سے بڑی قوت ہے۔ بندہ جب ایمان کی طاقت سے محروم ہو جاتا ہے اور اس کی قوت اس کے دل سے رخصت ہو جاتی ہے اور اس کے ایمان کے اندر کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، تو میرے بھائیوں، وہ دنیاوی طاقتوں کے باوجود، دنیاوی اسباب کے باوجود، وہ ہتھیار کے باوجود بھی اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتا ہے، بے بس محسوس کرتا ہے۔ اسلام کی جو سب سے پہلی جنگ ہے، غزوہ بدر ہے، اس جنگ کا حال کیا تھا؟ مٹھی بھر مسلمان جن کی تعداد 313 اور کافروں کی تعداد 3 گنا زیادہ، مسلمانوں کا حال یہ کہ جنگ کے لیے ہتھیار نہیں، تیر و تلوار نہیں، جنگی سامان نہیں، جنگی اسباب نہیں، اور وہاں کافر ہتھیار سے لیس ہے، گھوڑ سواریوں سے لیس ہے، اور جنگی اسباب اور سامان سے لیس ہے۔ میرے رب نے بتایا کہ دیکھو، ایمان اگر مضبوط ہوتا ہے، کتنی ہی طاقتیں ہو جائے، وہاں کوئی بھی چیز ٹکنے والی نہیں ہے۔ دنیا نے دیکھا وہ مٹھی بھر 313 مسلمانوں کے لشکر کو، صحابہ کو فتح نصیب ہوتی ہے اور کفر دم دباتے ہوئے بھاگ جاتا ہے۔
میرے بھائیوں ایسی طاقتوں سے ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں، ایسی چیزوں سے کبھی پریشان نہیں ہونا. ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، ہمیں اپنے رب کو منانا ہے، ہمیں اپنے رشتے کو اپنے رب سے مضبوط کرنا ہے. آپ چاہتے ہیں کوئی بھی کام ہو، زندگی کا کوئی بھی گوشہ ہو، کوئی بھی شوشہ ہو، آپ ایک اچھے باپ بننا چاہتے ہیں، ایک اچھے بھائی بننا چاہتے ہیں، ایک اچھے شوہر بننا چاہتے ہیں، ایک اچھے ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، ایک کامیاب انجینئر بننا چاہتے ہیں، ایک مثالی زندگی آپ دنیا کو دینا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے شرط ہے کہ آپ اپنے رشتے کو اپنے رب سے مضبوط کریں. اللہ سے دور ہو کر کوئی ڈاکٹر نہیں بن سکتا، اللہ سے دور ہو کر کوئی بھی باپ کامیاب باپ نہیں بن سکتا، اللہ سے دور ہو کر کوئی بھی شوہر ایک کامیاب شوہر نہیں بن سکتا. زندگی کے ہر قدم پر رب رحمان کی مدد کی ضرورت ہے، ان کے نصرت کی ضرورت ہے، اور ہمیں اس بات کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگی کے سفر کو آگے بڑھانا ہے. آپ نے دیکھا سب سے زیادہ وہی لوگ آزمائشوں میں مبتلا، پریشانیوں میں مبتلا، مسائل میں مبتلا ہیں جو سب سے زیادہ مسجدوں سے دور ہے، قرآن کی تلاوت سے دور ہے، اللہ کے احکامات سے دور ہے، رسول اللہ کی سنتوں سے دور ہے، قرآن تعلیمات سے دور ہے. ایسے ہی لوگ سب سے زیادہ پریشان، مسائل سے دوچار ہیں. اسی لیے بھائیوں گزارش ہے آپ سے کہ آپ ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں، اپنے رب سے معافی مانگ کر توبہ کر دعاؤں کا اہتمام کرے. فرائض جو نمازیں ہیں ان کا اہتمام کرے، تہجد کی نماز کا اہتمام کرے، نیکیوں کا اہتمام کرے اور سنتوں کا اہتمام کرے. اپنے گھرانوں کے اندر قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرے، درود پاک کے دستر بچھا کر، سورہ اخلاص کے دستر بچھا کر، ختم قرآن کر کے اپنے رب سے دعا مانگے اور کہے کہ رب العالمین آپ اگر چاہتے ہیں تو ہوتا ہے، آپ نہیں چاہتے تو نہیں ہوتا. آپ کن فیکن کے مالک ہیں، دلوں کے پھیرنے والے آپ ہیں، زبانوں کے پھیرنے والے آپ ہیں، دشمنوں کی سازشوں کو سمجھنے والے آپ ہیں. اللہ اس دل کو غارت کیجئے، اس کو ستیہ ناش کیجئے اور اس کو ہمارے ملک کے اندر پاس نہ کرے، اور جو اس کے خلاف کام کر رہے ہیں اللہ ان کے دلوں کو پھیر دے، ان کی سوچ ان کے خیالات کو پھیر دے، تاکہ ملک کے اندر امن و امان باقی رہے، ملک کے اندر جو گندا جمنی تہذیب ہے وہ باقی رہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور ایک بات، چونکہ ربیع الاول قریب ہے اور 12 ربیع الاول کا موقع ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع سے ایک جشن کا ماحول ہوتا ہے. میرے بھائی اسلام خوشی سے منع نہیں کرتا، اسلام نے غم کے طریقے بھی بتائے ہیں، اسلام نے خوشی کے طریقے بھی بتائے ہیں. اسی لیے گزارش ہے کہ آپ ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے بے ادبی ہو اور جس سے اسلام کی تعلیمات کا نقصان ہو. دیکھنے والے مثال لینے کے بجائے تانا نہ مارے کہ یہ مسلمان ہیں جو محمد الرسول اللہ کا نام تو لیتے ہیں اور ان کے نام پر جشن ایسا کرتے ہیں، جلوس ایسا کرتے ہیں جس میں گانے، جس میں ڈی جے، جس میں میوزک ہوتی ہے اور جس میں ناچنے کی محفلیں ہوتی ہے، بچوں کو لے کر ایسا ہنگامہ کہ گلی بستی کے لوگوں کو تکلیف، چوراہوں پر ایسا راستوں کو روکنا، آنے جانے والوں کو تکلیف. ایسے کوئی بھی کام آپ نہ کریں. اور خاص طور سے جھنڈیوں کے سلسلے میں یہ بات کہوں گا، جھنڈا آپ کا سادہ ہونا چاہیے، اس میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا نہیں ہونا چاہیے. بچوں کو دیکھا کہ سروں پر پٹیاں باندھتے ہیں، اس میں کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہوتا ہے، آپ گاڑی پر رکھ کر نکل رہے ہیں اور آپ وہ جھنڈے کو چھوڑ رہے ہیں. صبح ہی آپ اٹھ کر اپنے بستی میں جائے، کتنے ایسے جھنڈے ہیں جو سڑکوں پر پڑے ہوئے، گندے پانی پر پڑے ہوئے، کچروں میں پڑے ہوئے اور اس پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہوتا ہے. کتنی بد نصیبی
حرمان نصیبی کی بات ہے۔ اسی لیے بھائیوں گزارش ہے آپ ایسا کوئی بھی کام، ایسا کوئی بھی عمل نہ کرے جس سے اسلام کو نقصان ہو۔ اللہ پاک ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو حضرات سنت نہیں پڑھے ہیں وہ سنت پڑھ لیجیے۔